نہ کرتا ہو اور بھی کوئی کام کرتا ہے تو یہی ہے اصلاح کا مفہوم۔ صرف نمازوں کی تعداد کا بڑھ جانا، نوافل کا، تلاوت کا بڑھ جانا اور تسبیح کا پڑھ لینا یہ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اصلاح صلاح سے ہے، سدھر جانا، سنور جانا۔ اگر کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے اور غیر محرم کو تاکتا جھانکتا ہے، یا یہ سمجھ کر کہ حالت تنہائی ہے، کوئی تو ہے نہیں، موبائلوں میں غلط قسم کی چیزیں دیکھتا ہے، تو چاہے وہ کتنا ہی ذکر کرتا ہو، تسبیح جپتا ہو، تلاوت کرتا ہو، نوافل کا اہتمام کرتا ہو، وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میری اصلاح ہو گئی ہے اور میں صالح ہوں اور میں صاحب اصلاح و صاحب صلاح ہوں، نہیں ہے، تو بہت بڑی بیماری اور بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ کہنے کا منشا یہی ہے بھائی کہ بتانے والا طریقہ بتاتا ہے، رہنمائی کر دیتا ہے، راہبری کر دیتا ہے، لیکن طالب اور سالک خاص طور سے اور عام مومن عام طور سے صحیح جبھی ہوگا، سدھرے گا جبھی اور سنورے گا جبھی جب وہ ارادہ کر لے سدھرنے کا اور سنورنے کا، پختہ ارادہ، اور چاہے کتنا ہی نفس و شیطان ورغلائیں، اندر سے نفس ورغلائے، باہر سے شیطان اس کو تصرف کرے اور ہمیں گویا ایسا کام کرنے کی طرف آمادہ کریں، ایسا کام کرنے پر آمادہ کریں کہ جو گناہ ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اور کسی حال میں ہم ان کی نہ سنیں۔ جس نے سمجھ لیا کہ ہر گناہ کی بنیاد یہ نفس و شیطان ہے، گناہ پر آمادہ کرنے والی چیز یہی نفس و شیطان ہے، اور نفس بھی دشمن ہے اور شیطان تو ہے ہی بڑا دشمن، اور دشمن کی تو کوئی اچھی بات بھی نہیں سنتا، اچھا مشورہ بھی نہیں سنتا، چونک جاتا ہے، ٹھٹک جاتا ہے اور چوکنا ہو جاتا ہے کہ ضرور اس میں کچھ گڑبڑ ہوگی۔ شیطان نے تو پہلے ہی کہہ رکھا ہے، اور شیطان کو بھی شیطان اس کے نفس نے بنایا۔ اسی لیے حضرت اقدسانی قدس روح کا ارشاد ہے کہ نفس مکار شیطان سے بھی بڑھتر ہے، شیطان کو شیطان بھی اس کے نفس ہی نے بنایا تھا، اس سے پہلے کوئی اور شیطان نہیں تھا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ نفس تو شیطان تو کمبختی کا مارا یوں ہی بدنام ہے، ورنہ ہم جیسوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو ہمارا نفس ہی کافی ہے۔ نفس اس لیے صرف تعلق قائم کر لینے سے اور بھائی کاپی لکھ دینے سے اور پرچہ دے دینے سے نہیں، اس سے نہیں ہوگی اصلاح۔ یہ تو ضروری ہے اطلاع حال، لیکن ہوگی جب ہم ہمت کر لیں گے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی شیخ اور مرشد کسی کی اصلاح نہیں کرتا، ہاں اصلاح کے طریقے بتاتا ہے، کہ رہنمائی کرتا ہے۔ اصلاح تو بندہ اپنی خود کرے گا، اور جس دن وہ پختہ ارادہ کر لے گا اسی دن اس کی اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی کہ یہ مانا کہ ارادہ کر لیا اور اب یہ طے کر لیا کہ جو کام اللہ کو راضی خوش کرنے والے ہوں گے وہ تو کروں گا، اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اور نفس و شیطان کی طرف سے ہیں، چاہے کتنا بھی زور پڑے نہیں کروں گا۔ اور جب تک آدمی یہ نہیں مسلسل ایک لمبے عرصے تک مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ اسی کہتے ہیں، جد و جہد سے ہے، خوب محنت کرنی پڑتی ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، نفس کو لگام دینا پڑتا ہے، اسے کسنا پڑتا ہے، اور نفس کی ان خواہشات پر بند باندھنا پڑتا ہے کہ جن خواہشات کا پورا کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، گناہ ہے۔ ایسی خواہشات کو
بندہ جب بار بار دبائے گا اور ان کی تکمیل نہیں کرے گا تو آہستہ 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 پھر قلب کے اندر قوت پیدا ہونے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں میرے بندے میں طلب ہے، چلنا چاہ رہا ہے، وہ کمزور ہے، لڑکھڑا رہا ہے، ہمت کر رہا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو گویا یوں فرماتے ہیں، حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کا ارشاد ہے کہ پہلے خود چلو، اپنی جگہ سے سرکو، ہمت کرو، روایت بالمعنی کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ پھر اگر تم لڑکھڑاؤ گے بھی اور گرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح گود میں اٹھا لیں گے جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ کی طرف کو بڑھنا چاہتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اور پھر ماں اور باپ اپنی محبت و عنایت و شفقت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے خود گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن فرمایا حضرت نے مگر افسوس ہم تو اپنی جگہ سے سرکتے ہی نہیں، آگے کو بڑھتے ہی نہیں، چلتے ہی نہیں، جو شخص جہاں کھڑا ہوا ہے وہیں کھڑا ہوا ہے۔ تو خالی بات سن لینے سے اصلاح نہیں ہوگی میرے عزیزو، اصلاح جبھی ہوگی جب کچھ ہمت سے کام لوگے، کہ جب گناہ کا تقاضا ہو، سمجھ لو یہ نفس اور شیطان دشمن یہ آمادہ کر رہے گا، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، زور تو پڑے گا، شروع میں زور زیادہ پڑے گا، جب ہم ان کی مخالفت کرنے لگ جائیں گے قلب کے اندر قوت پیدا ہونے لگے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی۔ تو پھر ہمارے حضرت جلال آبادی مولانا نصیر اللہ خان صاحب نے واللہ مرکزہ لکھ دیا کرتے تھے، اولا مجاہدہ وبعدہ مشاہدہ۔ مجاہدہ اور مشاہدہ نے مشاہدہ رحمت باری تعالی، مشاہدہ عنایت باری تعالی۔ جن گناہوں کا چھوڑنا آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ ناممکن ہے، محال ہے، دیکھے گا کہ اب ایسا ہو گیا کہ ان کا کرنا دشوار، ان کے قریب پھٹکنا دشوار، تقذر ہونے لگتا ہے۔ تقذر جیسے غلاظت کے تصور سے ہی آدمی کو تقذر ہوتا ہے اور طبیعت ابا کرتی ہے اور گھن آتا ہے اس کے نام سے ہی، اس کے سامنے سے گزرنے سے کیسے آدمی کو گھن آتا ہے، اسی طرح گناہ سے تقذر ہونے لگے گا، تنفر ہونے لگے گا، بعد اور دوری ہونے لگے گی، پہلے شرعی پھر عقلی اور پھر طبعی، یعنی طبیعت آدمی کی ایسی سدھ جائے گی کہ وہ اپنے کو ایسا محسوس کرے گا کہ گناہ سے اسے نفرت ہو رہی ہے، غیبت سے، جھوٹ سے، اور اسی طرح سے بدنگاہی سے، بدگمانی سے۔ بعض مرتبہ بھاگے گا اس جگہ سے جہاں کوئی کسی کی غیبت کرنے لگے گا، بھائی ہم جانا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ایک دم نہیں پیدا ہوتی، پیدا ہوتی ہے جب آدمی اپنے کو ایک لمبے عرصے تک اس کا عادی بناتا ہے۔ عادی تو بنائے گا بتکلف، تکلف ہوگا اور تکلیف بھی ہوگی شروع میں، محنت و مشقت تو جھیلنی پڑے گی۔ رہے عشق میں ہے تگو دو ضروری کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت، بھائی اس میں جد و جہد و محنت کرنی پڑے گی، اور باقی اس میں زور پڑے گا اور مجاہدے سے کام لینا پڑے گا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی نصرت و مدد سے سرفراز و سرشار فرما کر شاد کام فرما دیں گے، پھر تو گناہ سے بچنا آسان اور اچھے اعمال کرنا آسان ہے، لیکن ایک دم آسان نہیں ہوتا۔ لہذا اس طرح سے طالبین اور سالکین کو اپنی اصلاح کا سفر کرنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ پھر منزل قریب ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے،
جیسے جیسے اے مسافر تو اٹھائے گا قدم، ویسے ویسے راہ بھی کھلتی ہوئی مل جائے گی۔ دشوار محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے راستہ بند ہے، آدمی کھڑے ہو کے سڑک کے کنارے آگے دیکھے، بند نہیں ہے، کشادہ ہے۔ تم چلتے چلو، تمہیں دور سے محسوس ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ العظیم وہ راستہ کھلا ہوا ہے، کشادہ ہے، تم چلو گے تو ویسا ہی انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے۔ بس او بھائی، اس تعلق